بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مفسر کی اجرا کریں گے۔ مفسر کی اجرا سے پہلے ہم نے تقسیم ثالث ظاہر نص مفسر محکم میں سے ظاہر اور نص کی اجرا کی، ظاہر اور نص کی تعریفات کی، ظاہر اور نص کو پہچاننے کا طریقہ بیان کیا، اور آخر میں ظاہر اور نص پر کتاب اللہ سے اجرا بھی کیا، مثالیں بھی پیش کی ہے۔ آج ہم تقسیم ثالث میں قسم ثالث جو کہ مفسر ہے اس کی اجرا کریں گے۔ مفسر کی اجرا سے پہلے ہم نے مفسر کی لغوی تحقیق بھی بیان کیا ہے اور مفسر کی اصطلاحی تعریف کی وضاحت بھی کی ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو آپ وہ دیکھ لیں تاکہ اجرا میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ آج ہم مفسر پر قرآن مجید سے کل 12 مثالیں پیش کریں گے۔ پہلے ہم 3 قسم کی مثالیں بیان کریں گے، چونکہ مفسر وہ ہوتا ہے جس میں طویل کا احتمال نہ ہو، تخصیص کا احتمال نہ ہو۔ تو اسماء اعداد بھی اس میں بھی طویل اور تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا ہے، تو وہ آیاتیں جس میں اسماء اعداد کا ذکر ہو اس سے مثالیں پیش کریں گے۔ اور اگر مفسر عام ہو تو تخصیص کا احتمال نہ ہو تو وہ مفسر جو کہ عام ہو لیکن اس میں تخصیص کا احتمال نہ ہو وہ مثالیں بیان کریں گے، اور وہ مفسر جو مجمل ہو لیکن اس میں طویل کا احتمال نہ ہو وہ مثالیں بیان کریں گے۔ پہلے ہم اسماء اعداد کی مثالیں بیان کریں گے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ۔ یہاں پر یہ لفظ 80 جو ہے یہ مفسر کے قبیلے میں سے ہے، یہ مفسر ہے۔ مفسر کیوں ہے؟ مفسر اس لیے ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ 80 جو ہے یہ عدد ہے، اور عدد جو ہوتا ہے وہ خاص کے قبیلے میں سے ہوتا ہے، وہ لفظ خاص ہوتا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ خاص کل لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، اور یہ بھی کہا تھا کہ فالخاص لا يحتمل الطویل والتخصیص، کے خاص میں طویل اور تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا اس لیے کہ لفظ ثلاثہ جو ہے 4 کے نیچے اور 2 کے اوپر ایک عدد ہے، وہ ہے لفظ ثلاثہ۔ تو لفظ ثلاثہ جو ہے یہ مفسر ہے۔ مفسر کیوں ہے؟ اس لیے کہ لا يحتمل الطویل ولا التخصیص۔ مثال نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ۔ تو یہاں پر یہ لفظ 100 جو ہے یہ مفسر کے قبیلے میں سے ہے، اس لیے کہ یہ لفظ خاص ہے، اور خاص جو ہے لا يحتمل الطویل ولا تخصیص، طویل اور تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، اور جو طویل اور تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا ہے وہ مفسر کہلاتا ہے۔ مثال نمبر 3، کان مقدارہ 50,000 سنۃ۔ یہاں پر لفظ 50 جو ہے یہ مفسر کے قبیلے میں سے ہے، کیوں؟ یہ لفظ خاص ہے، اور خاص جو ہوتا ہے لا يحتمل الطویل ولا تخصیص، اور جو طویل اور تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا وہ مفسر کہلاتا ہے۔ مثال نمبر 4، فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم۔ یہاں پر لفظ ثلاثہ اور 7 یہ خاص ہے، یہ مفسر کے قبیلے میں سے ہے۔ مفسر کے قبیلے میں سے کیوں ہے؟ اس لیے یہ لفظ خاص ہے، اور خاص جو ہوتا ہے وہ طویل اور تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، اور مفسر بھی وہ ہوتا ہے جس میں طویل اور تخصیص کا احتمال نہ ہو۔ پھر اس میں اس اعتبار سے اجمال تھا کہ یہ 3 روزے جو ہے کہاں رکھے، تو اس اجمال کو یہ فی الحج نے دور کیا ہے کہ حج ہی کے دوران رکھے۔ دوسری قسم کی مثالوں جو ہے وہ بیان کریں گے کہ مفسر اس میں عام ہو لیکن تخصیص کا احتمال نہ ہو۔
اس لیے کہ تخصیص جو ہوتا ہے وہ عام کو لاحق ہوتا ہے۔ تو مثال نمبر 1، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، یہاں پر لفظ المشرکین عام ہے، اس لیے کہ عام کی تعریف ہم نے یوں کی تھی، فالعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا كمسلمون ومشركون واما معنى كمن وما۔ تو لفظ مشرکین عام تھا، اس میں تخصیص کا احتمال تھا کہ ہو سکے 10 مشرکین قتل کرے، 20 قتل کرے، 40 قتل کرے، 100 قتل کرے، ان میں سے 10 خاص ہو، 20 خاص ہو، 30 خاص ہو، لیکن جب لفظ کافہ لگایا تو تخصیص کا احتمال ختم ہو گیا کہ نہیں، المشرکین جتنے بھی مشرکین ہیں اس کو قتل کر۔ مثال نمبر 2، اِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، یہاں پر لفظ قوم جو ہے یہ لفظ عام ہے، ہم نے ان کی قوم کو ہلاک کر دیا، تو ان میں تخصیص کا احتمال تھا کہ ہو سکے پورا قوم غرق نہ ہو، پورا قوم ہلاک نہ ہو، لیکن جب لفظ اجمعین کو لگایا تو مطلب یہ ہوا لیکن جب لفظ اجمعین کو لگایا تو تخصیص کا احتمال ختم ہوا اور مطلب یہ ہوا کہ قوم میں سے ایک بھی نہیں بچا ہے۔ مثال نمبر 3، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، اس مثال تو ہم نے اصول شاشی میں بھی پڑھا ہے، نور الانوار میں بھی پڑھا ہے، حسامی میں بھی پڑھا ہے اور توضیح طلبی میں بھی ہے، عام مثال ہے۔ فسجد الملائکۃ، تو لفظ ملائکہ عام تھا، اس میں تخصیص کا احتمال تھا کہ ہو سکے پورے ملائکہ نے مکمل جتنے بھی ملائکہ ہے اس نے سجدہ نہ کیا ہو، 10 نے کیا ہو، 20 نے نہ کیا ہو، یا 20 نے کیا ہو، 5 نے نہ کیا ہو، تخصیص کا احتمال تھا، لیکن جب لفظ کلہم لگایا تو تخصیص کا احتمال ختم ہوا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں ساروں نے سجدہ کیا ہے، لیکن پھر یہ اجمال تھا کہ یہ سجدہ ہو سکے کہ بعض نے اکیلا کیا ہو، بعض نے اکٹھا کیا ہو، تو اس اجمال کو اجمعین نے دور کر دیا کہ سارے فرشتے مل کر سجدہ کیا ہے۔ مثال نمبر 4، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، چونکہ ہم کہتے ہیں یہ لفظ اینما، لفظ اینا یہ عام ہے اور عام میں تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، تو اس میں تخصیص کا احتمال تھا لیکن لفظ جمیعا جب لگایا تو تخصیص کا احتمال ختم ہوا۔ مثال نمبر 5، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، یہاں پر لفظ تعتدون جو ہے یہ مفسر کے قبیلے میں سے ہے، یہاں پر عدت کے ثبوت اور عدم ثبوت کا احتمال تھا، لیکن جب تعتدون آیا تو اس احتمال کو بھی ختم کر دیا۔ اب ہم وہ مفسر جو مجمل ہو، چونکہ تعریف میں ہم نے کہا تھا کہ اگر مجمل ہو تو وہ طویل کا احتمال نہ رکھے، اور مجمل کی تفسیر یا خود اللہ تعالیٰ نے کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت عام ہے چاہے وہ قولان ہو یا فعلان ہو۔ تو مجمل اگر ہو تو اس میں طویل کا احتمال نہ ہو، جیسا کہ اقیم الصلاۃ، لفظ صلاۃ میں اجمال ہے، کیف نصلی، ہم نماز کس طرح پڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اسی طرح وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ میں اجمال تھا، کیف نزکی، کس طرح ہم زکوٰۃ دیں، واتموا الحج والعمرہ، عمرہ اور حج کو پورا کرو، حج کرو، تو حج ہم کس طرح کہ کیف نحج، تو ان ساری باتوں کو، اور اس طرح کتب علیکم الصیام، کیف نصلی، کتب علیکم الصیام، صیام میں اجمال تھا، کیف نصوم، روزہ ہم کس طرح رکھیں، ففسر لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اقوال اور افعال کے ساتھ اس کی تفسیر کی اور کہا خذوا عنی مناسککم، اس طرح مفسر کی مثال ہے جتنی بھی ہے، جس میں عدد ہو یا عام ہو اس میں تخصیص کا احتمال نہ ہو، یا مجمل ہو اس میں طویل کا احتمال نہ ہو،
وہ سارے مفصل کی مثالیں کہلاتے ہیں۔